کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسواک کرنے کا اس قدر حکم دیا کہ مجھے ڈر پیدا ہوا کہیں یہ فرض ہی نہ قرار دی جائے۔ مسواک دائیں ہاتھ سے پکڑنا، مسواک دائیں ہاتھ سے پکڑنا، ٹھیک، اور مسواک کرتے ہوئے دائیں طرف سے ابتدا بھی کرنا۔ مسواک ہمیشہ چوڑائی میں کرنی چاہیے، ٹھیک، ایسے 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 نہیں، ایسے، ٹھیک۔ مسواک دھو کر استعمال کرنا اور استعمال کے بعد بھی مسواک کو دھونا۔ مسواک دھو کر استعمال کرنا اور مسواک کرنے کے بعد بھی اسے دھو لینا۔ مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کی صفائی کرنا، لیکن اس کو عادت نہیں بنانی چاہیے کہ مسواک کریں گے ہی نہیں۔ اپنے بچوں اور ماتحتوں کو بھی مسواک کرنے کی تعلیم دینا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے تھے، آپ کے پاس دو آدمی کھڑے تھے، ایک بڑا تھا اور ایک چھوٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک سے فارغ ہو کر چھوٹے کو مسواک دی تو اس وقت مسواک کی فضیلت کے بارے میں وحی آئی کہ ہمیشہ ابتدا بڑے سے کیجیے۔ تو جو بھی ماتحت ہیں جو آپ کے پاس آ رہے ہیں انہیں مسواک کی تعلیم دینا، مسواک کی ترغیب دلانا اور مسواک کی عادت ڈالنا۔ دو موقع پر مسواک کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، جب دانتوں میں پیلاہٹ بڑھ جائے اور بدنما ہو جائے، اور دوسرا جب منہ سے کسی لحاظ سے بدبو آنا شروع ہو جائے، اس کے لیے مسواک کرنا یہ حد درجہ ضروری ہے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔